بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف موسموں اور قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ ہمالیائی برف پوش پہاڑوں سے لے کر تھر کے چولستان کے تپتے صحراؤں تک، پنجاب کے سرسبز میدانوں سے لے کر بلوچستان کے نیلے ساحلوں کے پانیوں تک، کہیں گھنے جنگل، کہیں شور مچاتے دریا، کہیں منجمد کرنے والی ٹھنڈ، کہیں جھلسا دینے والی دھوپ، کبھی کئی دن تک موسلادھار بارش اور کہیں تیز چلتی ہوائوں کے طوفان، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ انہی قدرتی وسائل میں سے ایک ہوا ہے، جو ایک طاقت ہے، توانائی ہے۔ اس سے انسان نے بجلی بنانا سیکھ لیا۔ ونڈ پاور کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ ہوا کا توانائی کے طور پر استعمال 7ویں صدی عیسوی میں ایران اور افغانستان کے سرحدی علاقوں سے شروع ہوا۔ مشرقی ایران کے قصبے نجدیفان میں اب بھی ایسی ونڈ مل موجود ہیں۔ ان علاقوں میں ہوائی چکی سے اناج پیسنے اور زمین سے پانی نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ یہاں سے یہ کلچر مسلمان ملکوں، پھر چائنا اور انڈیا تک جا پہنچا۔ ونڈ پمپ کے استعمال کا رواج 11ویں اور 12ویں صدی میں یورپ میں پہنچا۔ خاص طور پر انگلینڈ اور اسکینڈینیوین ملکوں میں ونڈ پاور کی تاریخ ملتی ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں ڈچ ونڈ مل واٹر پمپ اور واٹر ڈرین کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بڑی بڑی ہوا سے چلنے والی چکیاں بنائی گئیں جن کو ونڈ مل کا نام دیا گیا۔ ڈچ ثقافت کے آئیکن کے طور پر اب بھی ہالینڈ میں 1000 سے زائد ونڈ ملز موجود ہیں۔ دنیا کی پہلی مشہور بجلی بنانے والی ونڈ مل 1887 میں اسکاٹ لینڈ کے علاقے میری کریک میں انسٹال ہوئی، جس کی ونڈ پاور سے دنیا کا پہلا گھر روشن ہوا، اور دوسری 1888 میں کلیو لینڈ، اوہایو، امریکہ میں انسٹال ہوئی، جس سے 12 کلو واٹ بجلی حاصل ہوتی تھی۔ ڈنمارک میں تیسری ونڈ مل 1890 میں انسٹال ہوئی، اور 1908 میں ڈنمارک میں 72 ونڈ مل لگائی گئی، جس سے 5 سے 25 کلو واٹ بجلی حاصل ہوتی تھی۔ یہ سفر اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ ونڈ مل تک پہنچا۔ ماڈرن ونڈ مل ٹربائن کا دور 1979 میں شروع ہوا۔ ڈنمارک کی کمپنی نے ونڈ ٹربائن کمرشل پیمانے پر بنانا شروع کی، جس کی کیپیسٹی 20 سے 25 کلو واٹ تھی، جو آج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس دور کے بعد ونڈ ٹربائن کے سائز اور بجلی بنانے کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ بہت سے ممالک میں ونڈ ٹربائن کی پروڈکشن شروع ہو گئی، یہاں تک کہ 2007 میں جرمن کمپنی انرکون نے T126 ونڈ ٹربائن بنائی، جس کی کیپیسٹی 7.58 میگا واٹ تھی۔ 2014 میں ڈنمارک کی کمپنی وسٹاس نے V164 ونڈ ٹربائن بنائی، جس کی کیپیسٹی 8 میگا واٹ تھی۔ 2018 میں وسٹاس نے 10 میگا واٹ کی ٹربائن متعارف کرا دی۔ 2019 میں جنرل الیکٹرک نے 12 میگا واٹ GE ہلائیڈ پروٹوٹائپ روٹرڈیم میں انسٹال کی، جس نے 2020 میں کمرشل سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، اور جو اب تک دنیا کی سب سے بڑی آف شور ونڈ ٹربائن کام کر رہی ہے۔ سیمنز گنزا 2021 میں 14 میگا واٹ SG1422 ونڈ ٹربائن کا پروٹوٹائپ انسٹال کر رہا ہے۔ یہ 2024 تک کمرشل دستیاب ہوگی۔ اس میں 108 میٹر کے بلیڈ استعمال ہوں گے۔ فروری 2021 میں وسٹاس نے دنیا کی سب سے بڑی 15 میگا واٹ V236 ونڈ ٹربائن متعارف کرا دی ہے، جس کی پروٹوٹائپ ٹربائن متوقع طور پر 2022 اسی سال انسٹال ہو جائے گی، اور سیریل پروڈکشن 2024 تک شروع ہو جائے گی۔ اس ٹربائن کے راؤٹر سائز 236 میٹر اور بلیڈ کی لمبائی 115.5 میٹر ہوگی، اور اس کی اونچائی 261 میٹر ہوگی۔ اور آج ہم پاکستان کے ونڈ کوریڈور جم پیر گارو لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت 700 سے 800 تک ونڈ ٹربائن پاکستان کے لیے بجلی بنا رہی ہیں، اور پاکستان ٹریڈیشنل طریقوں اور ماحول کو آلودہ کرنے والے ذرائع کے برعکس کلین اور گرین ونڈ انرجی سے چلنے والے ملک میں بدلنے جا رہا ہے۔
2005 میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون سے ونڈ پاور کے لیے پاکستان کے ساحلی علاقوں کا سروے کیا گیا، جس میں سندھ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں ونڈ پاور کے لیے پوٹینشیل پایا گیا۔ سروے کے مطابق بلوچستان کی نسبت سندھ کے ساحلی علاقے ونڈ پاور کے لیے زیادہ موزوں پائے گئے۔ اگست 2006 میں AEDB الٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ نے 56 کمپنیوں کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیے، لیکن زیادہ رسپانس نہیں آیا۔ 2006 میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے سب سے پہلے ونڈ پاور پلانٹ کے لیے کوششوں کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ترک کمپنی زورلو انرجی نے بھی اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ 2007 میں ان دونوں کمپنیوں کو جیم پیر میں زمین الاٹ ہو گئی۔ 2008 تک ایک بھی ونڈ پاور پروجیکٹ نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکا۔ 2009 میں زورلو انرجی نے جرمنی کی بنی ہوئی 1.2 میگا واٹ بغیر گیئر والی 5 ونڈ ٹربائن لگائیں۔ یہ 6 میگا واٹ بجلی بناتی تھیں۔ اس پاور پروجیکٹ کا افتتاح اپریل 2009 میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کیا، اور حیدرآباد سپلائی کمپنی کو 6 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ FFC نے نومبر 2009 میں FFC انرجی انویسٹمنٹ کرائی، اور فروری 2010 میں جرمن ونڈ پاور کمپنی نورڈیکس کے ساتھ معاہدہ طے پایا۔ 7 جولائی 2011 کو کام شروع کر دیا گیا۔ پہلی ونڈ ٹربائن نے 25 جنوری 2012 میں کام شروع کر دیا۔ نومبر 2012 تک تمام کام مکمل کر لیے گئے۔ 22 نومبر 2012 کو پاکستان کے صدر آصف زرداری نے اس منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس طرح پاکستان کا دوسرا 49.5 میگا واٹ ونڈ پاور پلانٹ نیشنل گریڈ کو انرجی فراہم کرنے لگا۔ پروجیکٹ کی کل لاگت $133.5 ملین تھی۔ زورلو انرجی نے دوسرے مرحلے میں ڈنمارک کی بنی ہوئی ویسٹا 1.8 میگا واٹ 29 ٹربائنیں لگائیں، جو 50.4 میگا واٹ بجلی بناتی تھیں۔ 7 جولائی 2013 میں نیشنل گریڈ کو 56.4 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پروجیکٹ کی کل لاگت $143 ملین تھی۔ 2013 میں جیم پیر سندھ میں انسٹالڈ ونڈ پاور کے 2 پلانٹ سے 100 میگا واٹ سے زائد بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہونا شروع ہو گئی۔ جیم پیر کے 21 ونڈ فارم سے تقریباً 1081.6 میگا واٹ بجلی قومی گریڈ کو مل رہی ہے۔ جیم پیر صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ کا ایک قصبہ ہے، جو کنجیر جھیل کے مغربی کنارے آباد ہے۔ یہاں سے جنوب میں M9 موٹر وے نوری آباد تک، اور شمال مشرق میں حیدرآباد سے جنوب مغرب میں گارو تک صحرائی علاقہ ونڈ پاور کے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا۔ جیم پیر ونڈ کوریڈور ایک دہائی قبل تک ایک بنجر زمین تھی۔ خانہ بدوش قبائل بھی یہاں سے گزرتے تھے، لیکن یہاں قیام نہیں کرتے تھے۔ یہ نمکین اراضی کا ایک وسیع ٹکڑا ہے۔ یہاں کی زنگ آلود ہوائیں زراعت کے لیے بھی موزوں نہیں ہیں۔ اب جیم پیر کے اس علاقے میں ونڈ پاور کے بڑے بڑے فارم موجود ہیں۔ 2009 میں چند ٹربائنوں سے شروع کیا گیا۔ اب پاکستان کے لیے ونڈ پاور سے بجلی بنانے کے لیے بہت اہم خطہ بن گیا ہے۔ یہاں سے انڈسٹریل سامان لانے کے لیے بندرگاہ بھی قریب ہے۔ بن قاسم سے کیٹی بندر تک ساحلی پٹی ہے، جو گارو کے میدانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ گارو میں پہلا پروجیکٹ 49.5 میگا واٹ ہارڈ ڈور چائنا داؤد ونڈ فارم سی پیک کے تحت لگایا گیا، جس کا افتتاح 2005 میں چائنا کے صدر کی پاکستان آمد پر نواز شریف اور چائنی صدر نے ویڈیو لنک کے ذریعے کیا۔ یہاں اس وقت 5 پروجیکٹ کام کر رہے ہیں، جس کے تحت 130 کے لگ بھگ ٹربائنز لگائی گئی ہیں، جو تقریباً 250 میگا واٹ بجلی بنا رہی ہیں۔ پاکستان کا موجودہ ونڈ پاور کوریڈور جیم پیر اور گارو پر مشتمل ہے، جو 180 کلومیٹر لمبا اور 60 کلومیٹر چوڑا ساحلی اور صحرائی علاقہ ہے۔ بن قاسم سے مشرقی کیٹی بندر تک اور شمال میں حیدرآباد تک پھیلا ہوا ہے۔ جیم پیر گارو 9700 کلومیٹر علاقہ ہوا سے 43,000
3000 मेगावाट बिजली के लिए इंतहाई साजगार है। पाकिस्तान में इस वक्त 24 विंड प्रोजेक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनमें 1.2 मेगावाट से लेकर 2.5 मेगावाट की 711 विंड टरबाइन के जरिए 1235 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुस्तकबिल में बहुत से विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने की उम्मीद है, जिससे 660 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मजीद प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे, जिससे 2150 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। पाकिस्तान के इन पसमानदा इलाकों में विंड फार्म मुल्क की तवानाई को पूरा करने के लिए सिर्फ बिजली ही पैदा नहीं कर रहे, बल्कि कई किलोमीटर दूर इलाकों में रहने वाले खानदानों को भी तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं। पहले यहाँ पे तो कुछ नहीं होता था, पानी पानी होता था, यहाँ समंदर था, तो जो मछेरे आते थे या कुछ वगैरह उनको भी तकलीफ़ें होती थी, क्या कि रास्ता नहीं था अंदर आने के लिए, बाहर ही खड़े होते थे। और इस कंपनी की वजह से वो कोस्टल हाईवे भी बन गया है जो केटी बंदर तक जा रहा है अभी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और हमें इधर रोज़गार भी मिल गया है, ये जो प्रोजेक्ट खुला है अभी। अभी इस रोड से हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, बहुत सारा। जहाँ पे हमें 5 से 10 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे लगते थे, अभी हम 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले माल मर जाता था, रास्ता कच्चा था, पानी की समंदर की चढ़ती थी, ज़मीन गीली हो जाती थी, गाड़ियाँ फंस जाती थी, फिर ट्रैक्टर वगैरह से निकालते थे। अभी वो सिस्टम नहीं है, लॉस होता था, अभी इतना लॉस नहीं है। अभी जो है इतना हमारे जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन, बच्चों का रोज़गार हमारा चल रहा है। पहले तो बहुत अंधेरा था, अभी रोशनी में बैठे। तो पहले तो सर बहुत लोड शेडिंग होती थी, तकरीबन 20-20 घंटे, कभी 2-2 दिन भी लोड शेडिंग होती थी। फिर जो है इधर हमारे यहाँ चाइना फैक्ट्री लगी विंड पावर वाली, लेकिन जब से ये सीपेक दाऊद प्रोग्राम लगा है तो अब लोड शेडिंग नहीं है। अभी माशाल्लाह देखो 24 घंटे हमारे पास लाइट चलती है। अब जो लगा है दाऊद पावर से हमारे गांव को बहुत फ़ायदा हुआ है, रोशनी और सुझाई बहुत आई है। जब ये सीपेक लगा है दाऊद पावर तो तकरीबन लोग हमारे गांव के सारे रोजगार पे हैं। जदीद विंड मिल 16वीं सदी के आखिर में वजूद में आई। ये एक टावर, 3 ब्लेड और एक टरबाइन पर मुश्तमिल होती है। विंड मिल सारा साल दिन रात चल सकती है और तकरीबन ये 30 साल तक बिजली बना सकती है। बिजली की पैदावार के लिए विंड मिल को 8 से 10 मील फी घंटा हवा दरकार होती है। साइज के बारे में दिलचस्प मालूमात पेश खिदमत है। जितने लंबे ब्लेड इस्तेमाल होंगे उतना ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली मुश्किल है। इसकी मुंतकिली के लिए बड़े बड़े ट्रक और बहरी जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक GE रिन्यूएबल एनर्जी की ज़ैली कंपनी LM विंड पावर ने दुनिया भर में विंड टरबाइन को ब्लेड फराहम किए हैं। ये LM के विंड पावर के पायल प्रोजेक्ट के लिए 88.4 मीटर लंबे और 4.47 मीटर ऊंचे ब्लेड की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसपोर्ट है, जो 2016 में 1 साल की प्लानिंग के बाद डेनमार्क के शहर लैंडर्स की से एल्बो के ब्लेड टेस्ट सेंटर 220 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट किया गया। LM ने ही 2019 में 107 मीटर लंबा ब्लेड बनाया। नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैब USA के मुताबिक विंड टरबाइन बुनियादी तौर पर 70 से 79% स्टील से बनती है। इसके अलावा 11 से 16% फाइबर ग्लास या प्लास्टिक, 5 से 17% आयरन या कास्टिंग और 2% तक एल्युमिनियम और 1% कॉपर इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में विंड टरबाइन की इंस्टॉलेशन भी एक चैलेंजिंग जॉब है। बहुत सारी कंपनियां और क्रेन्स दस्तयाब हैं जो ऑफशोर और इनशोर इंस्टॉलेशन करती हैं।
آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے جس میں کلائمبنگ کرین استعمال ہوتی ہے جو ہب کے ساتھ لگ کر بڑی بڑی ونڈ ٹربائن روٹرز اور ہب کو بڑی آسانی سے سینکڑوں میٹر بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ دنیا کے 70 سے زائد ممالک اس وقت 747 گیگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں۔ پاکستان 33ویں نمبر پر ہے۔ ڈنمارک دنیا بھر میں ونڈ ٹربائن کا سب سے بڑا مینوفیکچر ہے اور آف شور ونڈ فارم پروڈیوسر ہے۔ ڈنمارک نے اپنے شمالی پانیوں میں ونڈ فارمز بنانے کا اعلان 4 مئی 2021 میں کیا۔ ڈنمارک کے شمالی ساحلی سمندر سے 80 کلومیٹر دور ایک ونڈ فارم تعمیر کیا جائے گا جس میں 260 میٹر اونچی 600 ٹربائن نصب کی جائیں گی جو تقریباً 1 کروڑ گھروں کی بجلی کی ضرورت پوری کرے گا۔ وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن